ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑا اچھا عنوان قائم کیا کہ رمضان سے پہلے کی یہ ساعتیں ہیں تو اس میں نیکی کا راستہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نیکی کے راستے بظاہر تو جیسے حدیث میں آتا ہے آسمان کے ستاروں اور انسان کے سانسوں سے بھی زیادہ ہیں، کسی بھی راستے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ بعض ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جس میں اوروں کو بھی شامل کرنا یہ ڈبل نیکی کا باعث بنتا ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور وہ نیکی پہ چل پڑے تو یہ دکھانے والا ایسی ہے جیسے یہ خود کر رہا ہے۔ تو کہ یہ المنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو آپ نے کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں اور نیکیوں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی چیریٹی اور صدقات کی ہوتی ہے، جی ہاں، خیرات للہ کی ہوتی ہے۔ یہی میں جاننا ہم تو چاہتا ہوں۔ ہاں وہی دکھانا چاہتے ہیں ہم کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نیک راستہ ہے، یہ نیک جگہ ہے، یہاں پہ آپ خرچ کر دیں تو وہ جب خرچ کریں گے تو ہمیں بھی ویسی اجر مل جائے گا جیسے کہ ہم نے خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دارالاسباب ہے دنیا، اور اسباب کی دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے تحت اپنی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں، رحمتوں کو ظاہر کرتے ہیں، لہذا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشاعت دین دفاع اسلام کے لیے اعلان عام کیا کرتے تھے، لاؤ بھی یا چندہ دو یا ڈھیر لگاؤ، اپنے جس کو جتنا حوصلہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے حوصلے کے حساب سے ڈھیر لگا دیتا تھا۔ نتیجہ ہے کہ اسی وجہ سے بھی دفاع اسلام ہوتا تھا، اور جب وہ باغیان اسلام کے خلاف جو ہے تلواریں اٹھائی جاتی تھیں، میدان جہاد کے اندر اترتے تھے لوگ۔ تو مطلب ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یہ مجاہدہ نفس کی ساری ترتیب خانقاہوں میں ہوتی ہے، اور رحم ٹی وی کے ذریعے سے ہم پیغام حق پہنچاتے ہیں۔ تو میں تو یہی نیکی کا راستہ دکھاؤں گا کہ بھئی بڑھ چڑھ کے چیریٹی دیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا میکنزم بنایا، اور باقی آپ نے کہا رمضان کا جو پورا لطف اور فوائد کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رمضان کی موٹی موٹی باتیں تو آپ کے سامنے ہیں، ایک تو دن کا روزہ رکھنا اور رات کی تراویحاں، تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ دن کا روزہ رکھیں پورے اخلاص کے ساتھ، اور روزہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی مکروہات آپ سے جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن حرام کرتے رہتے ہیں، یعنی حلال کھانا نہیں کھاتے، حلال پینا نہیں پیتے، حلال بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن فرمایا حرام کرتے رہتے ہیں، مطلب غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جب کہ حرام ہے حرام کر رہے ہیں، نامحرم چہروں کو دیکھتے ہیں، حرام عورتوں کو دیکھ کے جو ہے کہ آنکھوں کے گناہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے روزے داروں کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جو صبح سے شام تک جو ہے ایک گدھا جو ہے منہ بند کر کے پھرتا رہے، کچھ کھائے پیے نہ، اس کے روزے کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس یہ میک شور کریں کہ میں جو نہیں کھا رہا، میں جو نہیں پی رہا، میں جو خواہشات سے دور ہوں، تو یہ اس کی نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور یہ اس درجہ احسان کیا ہے، اس کا اہتمام۔ پھر رات میں تراویحاں ہیں تو تراویحوں کے اندر قرآن کریم سننا یا سنانا، اگر حافظ ہیں خود تراویح جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا، اور مقتدی ہیں تو قرآن کریم سننا۔ تو جس توجہ کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ قرآن کریم آپ سنیں گے 20 تراویح کے اندر، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک تو دعائیں جب کریں تو کثرت سے جنت مانگیں، جنت کثرت سے مانگے، یا اللہ جنت عطا فرما، اور دوسرا جہنم سے کثرت سے پناہ مانگے، یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر ہدایت ہے کہ کثرت سے جنت مانگو، اور جو ہے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد اور استغفار۔ تو یہ دو چیزوں کی کثرت کہ لا الہ الا اللہ کے ورد دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے ورد اس کو کریں، 70,000 مرتبہ جو ہے اگر جو ایک عشرے کے اندر کریں، پھر دوسرے عشرے پھر 70,000، تیسرے تو 3 عشروں میں 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ جب شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ ملا لیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ 70,000 یہ ایک عشرے میں 70 پورا کر لیں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، کیونکہ تاکید ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو۔
اور دوسرا کثرت سے استغفار کرو. تو استغفار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اس کی ترتیب بنا لیں. 70,000 استغفار جو ہے آپ ایک عشرے میں کریں، 70,000 دوسرے عشرے میں، 70 تیسرے عشرے میں. اور استغفار کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ. یہ اکیلا استغفراللہ بھی استغفار میں شامل ہے، یہ پڑھ لیں. اس طریقے سے آپ 70,000، تو 3 نصاب 70 کے استغفار کے پورے کریں. کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تاکید فرمائی کہ کلمہ پڑھے کثرت سے، استغفار کثرت سے، اور جنت کی دعا کثرت سے، اور جہنم سے پناہ. تو یہ 4 چیزیں آپ پلے باندھ رہے ہیں، اور باقی فرائض و واجبات میں روزے اور تراویح کے آپ پورے کرتے رہیں. انشاءاللہ پوری برکات آپ کے رمضان کو ملے گی. اور پھر جب لیلۃ القدر آئے گی، یعنی 27 کی رات یا 21 کی رات یا 25 یا 29 کی رات جب آئے گی، 23 کی رات، اس لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے کہ اس بندے نے کتنی اچھے طریقے سے رمضان گزارا ہے. لہذا اللہ کے ہاں ولایت و معرفت کا یہ مرتبہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قدر و منزلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کس ولایت و معرفت کے مقام پر فائز کرنا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا. اس انداز سے آپ رمضان کے منافع اٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اس میں ہم جو ڈونیشن مانگتے ہیں پھر لوگ اسی رمضان ہی کے ساتھ میں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. آخر اس میں کیا راز ہے؟ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ امت کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ امت کا ہے. امت کا ہونے کا مطلب ہے اس میں امت کے بینیفٹ کا سارا کام ہوتا ہے. اللہ صبح شام اس امت کی بخشش کرتا ہے. دن رات اللہ جو ہے آسمانی دنیا پر اجلال فرما کے اعلان کرتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں. حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مبتلا کسی مرض تکلیف میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ قضا اللہ قضا، یعنی زندگی کی ہر ضرورت کا نام لے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ جلال فرما کے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں. اور یہ دن رات اعلان ہوتا ہے. عام دنوں میں تو تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے صبح صادق تک، اور شب برات میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے. باقی رمضان میں دن میں رات میں ہر وقت یہ اعلان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں. لہذا اس وقت کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے. نفل کیا جاتا تو ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے. فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے. اب یہ 70 تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے تو لامحدود ہیں. اس کی صفت سخا کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہیں. لیکن لامحدود انفینیٹی ہماری دماغ میں آ نہیں سکتی، اس لیے کوئی ایک عدد متعین کر لیا جاتا ہے. ورنہ اس قدر ملتا ہے کہ کوئی احاطہ شمار بھی نہیں آ سکتا. اس لیے پھر دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں دیں تاکہ 70 گنا اس سے زیادہ اس کا ہمیں اجر ملے. اور لینے والے بھی اسی مہینے میں ترغیب دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ کے اس مہینے میں دے دیں تاکہ ان کو اجر زیادہ ملے، ادھر ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اس لیے اس مہینوں کو فوکس کیا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کے لیے یہ مہینہ گویا کہ ایک طرح کی آپ کے لیے ایک وہ بنیاد بن جاتا ہے. آپ کو تو رمضان سے رمضان 1 سال پورا ہو گیا، لہذا زکوٰۃ دینی ہے. تو رمضان سے رمضان جو ہے یاد رکھنا آسان، اجر بھی ڈبل اور یاد رکھنا آسان. تو لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں. پھر زکوٰۃ مانگنے والے غربا وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ مل جائے. اس لیے رمضان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پھر رمضان میں ہر عمل قابل قیمت ہو جاتا ہے. تو رمضان کے اندر جو آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کی قدر و قیمت. اس لیلۃ القدر کو جس نے پا لیا اسے گویا کہ 84 سال کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کا اجر پا لیا. تو کوشش ہوتی ہے کہ اس رات کو تلاش کریں. تو تلاش کا طریقہ یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے. نبی نے بتا دیا کہ ان میں سے ایک رات ڈیفینیٹلی ہے. اب وہ کون سی ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اب آپ اس کو تلاش کرو. تو آسان طریقہ یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جاؤ. جب آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کے دن میں بھی عبادت، رات میں بھی تہجد، ذکر و اذکار، تو کوئی نہ کوئی رات تو ضرور ہوگی جو پا لے گا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ رات پا لی تو بیڑا پار ہو گیا.